نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم سامعین السلام علیکم۔ پروفیسر عبدالقدوس چودھری آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہم نے نہایت اہم موضوع متع پر بات کرنی ہے۔ تو متع کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ اسلام کے ابتدائی دور میں جائز تھا، پھر فتح خیبر کے موقع پر اس کو حرام قرار دے دیا گیا، ناجائز قرار دے دیا گیا، زنا قرار دے دیا گیا، اور گدھوں کے گوشت کو بھی حرام قرار دے دیا گیا، ناجائز قرار دے دیا گیا، گناہ کبیرہ قرار دے دیا گیا۔ تو یہ روایت حضرت علی سے منسوب ہے اور امام ترمذی نے اس روایت کو اپنی ترمذی شریف میں بیان کیا ہے۔ تو ہمارے مفتی اعظم جو ہے نا محمد شفیع صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ متع جو ہے وہ عصمت اور عفت کا دشمن ہے، عصمت اور عفت کا دشمن ہے، نہ کہ ضامن ہے۔ اور جو سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں ہے اس سے صرف دو قسم کی عورتیں مراد ہیں۔ جو عورتیں اس میں ڈسکس ہوئی ہیں، اللہ پاک نے جن کا ذکر کیا ہے اس میں صرف دو قسم کی عورتیں مراد ہیں۔ اس میں اپنی شرعی بیوی مراد ہے اور اس کے علاوہ جو کنیز مراد ہے، اور تیسری عورت کوئی نہیں مراد۔ لوگ غلط معنی دیتے ہیں، قرآن کی غلط تفسیر کرتے ہیں، خاص کر ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جو کہ متع کو جائز قرار دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ تو اسی طرح امام ترمذی نے اپنی جو ہے ترمذی شریف میں ایک اور حدیث بیان کی ہے۔ ایک تو حضرت علی والی آ گئی نا، جس میں وہ حضرت علی نے روایت کی ہے کہ متع کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر حرام قرار دے دیا، اور گدھوں کے گوشت کو بھی۔ دوسری حدیث ابن عباس سے مروی ہے، تو اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ متع اسلام کے ابتدائی دور میں جائز تھا، پھر اس کو حرام قرار دے دیا گیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے نا صرف اپنی شرعی بیوی اور اپنی جو ہے کنیز، اس کے علاوہ ہر تیسری عورت حرام ہے۔ اپنی شرعی بیوی اور کنیز کے علاوہ ہر تیسری خاتون جو ہے وہ حرام ہے۔ لیکن کیسے روایت کی انہوں نے؟ حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے۔ تو اسی طرح روح المعانی ایک تفسیر ہے، تو اس میں قاضی جو ہے نا ایاز سے کا بیان نقل ہوا ہے، قاضی ایاز کا بیان نقل ہوا، اس سے روایت ہے، اور اس میں روایت یہ ہے کہ جو ہے نا فتح مکہ کے موقع پر 3 دن کے لیے متع کو جائز قرار دے دیا گیا تھا۔ 3 دن کے بعد پھر وہ بالکل حرام، ناجائز اور گناہ کبیرہ قرار دے دیا گیا۔ تو اس کی تاریخ یہ ہے مزید کہ آپ وسلم کے دور میں بعد میں فتح خیبر کے بعد اور فتح مکہ کے بعد یہ بالکل حرام، ناجائز رہا، اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی ایسے ہی تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور مبارک آیا، تو دور دراز کے علاقوں میں نا یہ متع کا جو ہے مسئلہ پہنچا نہیں تھا۔ تو حضرت عمر نے ریٹن آرڈر جاری کیے، تحریری آرڈر جاری کیے کہ متع حرام، ناجائز، گناہ کبیرہ بلکہ زنا ہے۔ تو کسی طرح بھی متع جائز نہیں ہے، اور قرآن کے جو معنی کو، تفسیر کو مروڑ کر اپنے مطلب کے مطابق نہیں نکالنا چاہیے۔ اس کا نقصان بھی ہوا، حال ہی آپ کو پتہ ہے اسرائیل نے حملہ کیا تھا اپنا ایران پر، تو آپ کے علم ہے کہ وہاں کیتھرائن نامی ایک خاتون آئی تھی، تو چونکہ ایرانی اہل تشیع ہیں تو وہ متع کو جائز قرار دیتے ہیں۔ تو اس خاتون نے ان کے جو ہے نا 100 سے زیادہ بندوں کو خراب کیا، اور ان کے راز لیتی رہی، اور راز سارے اسرائیل پہنچا دیے۔ آپ کو پتہ پھر کیا ہوا کہ وہ سارا ان کے 40 بندے، جن میں ایٹمی سائنسدان تھے، بڑے بڑے اسکالر تھے، سب جو ہے نا وہ مارے گئے تھے۔ بس میرا یہ بیان ختم ہوا ہے کہ بڑے بڑے مفتیان جو ہمارے بڑے بڑے اسکالرز ہیں، ان میں مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب ہیں، طاہر القادری صاحب ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، اعلیٰ حضرت صاحب ہیں، اور محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے ہیں شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر، اور اسی طرح بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں، اعلیٰ حضرت ہو گئے، پھر ملتان کے جو ہیں احمد شہید کاظمی صاحب نے اس کو حرام قرار دیا۔ یہ متع کسی صورت اب جائز نہ ہے، ہمیں اپنی اس کی توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ میرا بیان ختم ہوا۔ السلام علیکم۔